کہ سب کو منزل ملی میں ہی چلتا رہا. سب کو منزل ملی میں ہی چلتا رہا. سب کو منزل ملی میں ہی چلتا رہا. حوصلہ تھا تو گرتا رہا سنبھلتا رہا. اچھا ہے واہ. نوجوان آپ کے دل کی بات کرنے کی کوشش کی ہوں میں نے کہ سب کو منزل ملی. ابھی وقت بھی بہت ہوگا, رات کا 1 بج رہا ہے. یہ شعر ضروری ہوتا ہے کہ سب کو منزل ملی میں ہی چلتا رہا. سب کو منزل ملی میں ہی چلتا رہا. حوصلہ تھا تو گرتا رہا سنبھلتا رہا. اور رات اس نے بھی گزاری ہوگی تنہائیوں میں. رات اس نے بھی گزاری ہوگی تنہائیوں میں. میں بھی تو کروٹ پہ کروٹ بدلتا. دیکھو بھائی, رات اور کروٹ کا سلسلہ آیا تو سب کے دل خوش ہو گئے. آپ کی جو پڑھ لیتا ہوں, میرے باپ بہت شورا ہے, مجھے تھوڑا پڑھ کے جانا ہے. خیر لیکن آپ کی جی شکریہ جب وہ پڑھ لے تو واپس جمیل بھائی, رضوان بھائی ہمارے ساتھ میں MSc میں پونا میں کام کرتے. بال بھارتی کا میں بھی ڈائریکٹر, ڈاکٹر منیر بھی ڈائریکٹر, اور رضوان بھائی بھی. انہوں نے حلقوں کے مشاعرے کا جملہ کہا, واپس کر رہا ہوں کہ سب کو منزل ملی میں چلتا رہا. سب کو منزل ملی میں ہی چلتا رہا. حوصلہ تھا تو گرتا رہا سنبھلتا رہا. اور رات اس نے بھی گزاری ہوگی تنہائیوں میں. میں بھی تو کروٹ پہ کروٹ بدلتا رہا. آئیے سامنے, یہ آپ کا ماحول دیکھ کر میرا دل کہتا ہے کہ تھانے دار کے لیے بھی میں 4 مصرے کہہ دوں. کیونکہ تھانے دار کا جو چہرہ, اس کا چہرے کا جغرافیہ اگر اچھا لگتا ہے تو سمجھنا کہ شہر میں امن ہے. اور آسے گاؤں میں تو ہم نے, میں نظیر صاحب چہل قدمی کے لیے باہر گئے تو محسوس کیا ہم نے کہ آپ کے گاؤں میں بہت امن ہے. اس کا گڈ ول آپ کو جاتا ہے. تو یہ ہم سب کی طرف سے 4 مصرے آپ کو دیتا ہوں کہ چاہت والے شعر دیتا ہوں جو میرے ابتدائی شعر تھے کہ ہم کو آپ کا چاہنا چاہیے. ہم کو آپ کا چاہنا چاہیے. آپ ہمیں چاہیں تو پھر کیا چاہیے. رضوان بھائی, ہم کو آپ کا چاہنا چاہیے. آپ ہمیں چاہیں تو پھر کیا چاہیے. اور دل نے پوچھا تجھ کو کیا کیا چاہیے. دل تڑپ کر کہنے لگا ہم کو صرف آپ کا چاہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں مقدس سے اب آگے بڑھیں. شکریہ آپ کا شکریہ. آئیے چلیے, اس مزاج کے ایک میرا مزاج ایسا بن گیا کہ ہر مزاج کے یہاں پہ شعر بولے گئے. ہر مزاج کو آپ نے پسند کیا. یہ شاعروں کے لیے خوش نصیبی ہے. اور میرے حصے میں تو بہت اچھا وقت آیا. انجم نے بڑی محنت سے میرے لیے تمیز بانی میں ان کا احترام کرتا ہوں. وائد بھائی کو سلام کرتا ہوں. ایک مطلع اور ایک شعر جو ہے رضوان بھائی, یہ مزاج سے ہٹ کر بات کرنے کی کوشش کی. محسوس کیجئے, پرچم امن کو منظر کے حوالے کر دیں. کیا بات ہے. پرچم امن کو منظر کے حوالے کر دو. شاخ زیتون کو لشکر کے حوالے کر دو. شاخ زیتون کو لشکر کے حوالے کر دو. یہ دربار یزیدی میں نہیں جھکیں گی. یہ دربار یزیدی میں نہیں جھکیں گی. میری گردن کو بھی خنجر کے حوالے کر دو. اسی سلسلے کے 2 شعر آپ نے اچھا سن رہے مشاعرہ کہ فرض واجب تھا جہاں تک وہ نبھایا تم نے. فرض واجب تھا جہاں تک وہ نبھایا تم نے. اب مجھے میرے مقدر کے حوالے کر دو. شکریہ. اب مجھے میرے مقدر کے حوالے کر دو. میں اتر جاؤں صدف میں گوہر ہو جاؤں. میں اتر جاؤں صدف میں گوہر ہو جاؤں. آب اسیا ہوں سمندر کے حوالے. آئیے اللہ, میں یہاں سے آپ کو مکمل غزل میں 2-4 شعر کے 4-5 شعروں کی کہہ کے اجازت دوں. جی سنیں دوستوں, جی غزل مکمل. غازی اثر صاحب میں بھی مشاعرہ میں اپنی شاعری سے نواز رہے ہیں. بالکل سامعین, ہلکے چھوٹی بہر میں غزل ہے. اب نوجوانوں کو بھی بڑا مزہ آئے گا. غزل کا پہلا شعر یوں ہے, شبدہ یوں کا ہے
کہ سب اندھیرے نگلنے والا ہے، سب اندھیرے نگلنے والا ہے، سب اندھیرے نگلنے والا ہے، دیکھ سورج نکلنے والا ہے۔ ہاں ہاں بابا جی جی شکریہ شکریہ۔ سب اندھیرے نگلنے سب اندھیرے نگلنے والا ہے، سورج نگلنے دیکھ سورج نکلنے والا ہے۔ اور اس شعر پر جہاں جہاں تک آپ کی شرکت میں توجہ چاہوں گا کہ اے خدا اس کو حوصلہ دینا، اے اے خدا اس کو حوصلہ دینا، وہ میرے ساتھ چلنے والا ہے۔ اے خدا اس کو حوصلہ دینا، وہ میرے ساتھ چلنے والا ہے۔ اور اس شعر پر تو آپ کی بالکل توجہ اور تعریف چاہوں گا میں کہ موسم بھی اس طرح بن رہا ہے کہ اب تو برسات ہونے والی ہے، اب تو برسات ہونے والی ہے۔ بزرگ اپنے صدر مشاعرہ ہے، میرا اشارہ ادھر بھی ہو سکتا ہے، آپ اشارہ محسوس کیجیے کہ اب تو برسات ہونے والی ہے، اب یہ دریا اچھلنے والا ہے، برسات ہونے والی ہے، اب یہ دریا اچھلنے والا ہے۔ آئیے سامنے، بیچ میں ہم نے NRC کا بہت ماحول سنا ہے، تھانے دار صاحب بڑی معذرت سے کہ ہماری قوم کے اندر سب سے بڑی یہ دلیری ہے کہ ہم بہت ہی ڈیرنگ سے جیتے ہیں، کہ ہم پلاسٹک چنتے ہیں لیکن حلال کی کمائی کھاتے ہیں، NRC وغیرہ سے ڈرتے نہیں ہم۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ میں نے یہ 2 مصرے کہے NRC کے پس منظر میں محسوس کیجیے آپ، اور واقعی میں نے آپ کے دل کی یعنی تائید کی ہوں، میں نے آپ کی نمائندگی کی ہوں NRC کے پس منظر میں، تو مجھے داد و تحسین سے نوازیے کہ ہم ہیں مالک کرایہ دار نہیں، ہم ہیں مالک کرایہ دار، بالکل آپ تاج محل آگرہ سب چلے جائیے، ہم ہیں مالک کرایہ دار نہیں، ہم ہیں مالک کرایہ دار نہیں۔ کون گھر سے نکلنے والا ہے؟ واہ واہ، کون گھر سے نکلنے والا ہے کہ NRC؟ ہم ہیں مالک کرایہ دار نہیں۔ ابھی بھی 7-12 دیکھئے، اگر آپ کو علم میں ہو تو میں معلومات دے دوں کہ ایک بادشاہ کے پاس میں جو سو وزیر نے بہادری کے بعد آیا اور بادشاہ سلامت نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے، تو بولے بادشاہ سلامت پورے ہندوستان کی 7-12 میں نام پہ کر، تو 1 ایکڑ 3 ایکڑ زمین، تو کہا کہ ٹھیک ہے دے دیا، تو واحد صاحب کہ کہا کہ دے دیا، تو دینے کے بعد کیا میرے دوست ہے، میرا جب PhD کمپلیٹ ہوا ڈاکٹر صاحب تو وانکھیڑے صاحب میرے پاس آئے، تھانے دار صاحب میرے دوست ہے، انہوں نے کہا کہ میں کلاس ورگ پر PhD کر رہا ہوں، تو انہوں نے کسی کہا کہ ڈاکٹر غازی اثر کے اپنے علم رکھتے ہیں برابروں میرے مشتقہ ہے، میں گورنمنٹ اسکول میں پرنسپل بھی ہوں، اس ناطے میرے پاس ہے وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے پوچھا تو میں آپ کو کیا چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ تو کہا کہ میں PhD کر رہا ہوں کلاس میں، کلاس ورگ کی زمین ہوتی ہے نا، آپ کو علم ہے اس کا، تو اس عنوان پہ ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس سردار کا واقعہ سنایا کہ بادشاہ کے جو زمین جیتی اور بادشاہ نے انعام میں پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے، تو وزیر وہ سردار نے کہا کہ پورے ہندوستان کی زمین 2 ایکڑ 3 ایکڑ میرے نام پہ کر دی جائے، تو بادشاہ نے کہا کہ دے دیا۔ تو بادشاہ نے دینے کے بعد کیا ہوا کہ وہ زمین دینے کے بعد میں آج ہم جس کو دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کلاس کی زمین، وہ اخلاص کی زمین نہیں ہے، اس سردار کا نام تھا اخلاص خان، تو اخلاص کی زمین ہے، وہ اخلاص ہوتے ہوتے کلاس کی زمین ہوگی۔ تو ہم ہیں مالک کرایہ دار نہیں، کون گھر سے نکلنے والا ہے۔ اور یہ وقتے کا شعر آپ سے اجازت بھی کہ میری شہرت سے سبھی خوش ہوں گے اثر، میری شہرت سے سبھی خوش ہوں گے اثر، میرا اپنا ہی جلنے والا ہے اثر۔